بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ جانتے ہیں کہ پارا مارکیٹ میں جعلی والی دکانوں کا بڑا ایشو ہے. ڈی ایم اے والے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے ہتھے چڑھ جائیں اور پھر وہ اپنے بندے بٹھا دیں جیسے باقی شہر میں وہ کرتے ہیں. اجمل بلوچ صاحب کا جو آل پاکستان انجمن تاجراں کے صدر ہیں اور انجمن تاجراں پارا کے بھی صدر ہیں، ان کا موقف بھی آپ نے سنا. لیکن آج میں نے دعوت دی ہے جناب خورشید احمد قریشی صاحب، جو کہ مرکزی صدر ہیں آل پاکستان جمعیت القریش میٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، اور پھر ان کے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق عباسی صاحب جو چیئرمین ہیں ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن آف پارا کے. ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ڈی ایم اے والوں کو یہ کیسے خیال آیا کہ اب یہ جعلی والی دکانیں واگزار کروائی جائیں. کیا اب انہوں نے یہاں پہ کوئی نیکی کا سلسلہ کوئی شروع کرنا ہے، کوئی دربار بنانا ہے، کوئی اسلام یہاں پہ ہوا کرے گا اور اس کا چندہ اکٹھا ہوا کرے گا، یا پہلے ڈی ایم اے والے کہاں تھے؟ السلام علیکم جناب قریشی صاحب. وعلیکم السلام جی. قریشی صاحب، یہ جو جعلی والی دکانیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کب بنی، کیوں بنائی گئیں؟ اور اب جو ہے ڈی ایم اے والے کہتے ہیں کہ جی خالی کرو، یہ تو ہماری ملکیت ہے. اصل بات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانگڑ صاحب، معاملات ایسے ہیں کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے اس مارکیٹ کو بنے ہوئے. جی بالکل. تو یہ جعلی والی جو ذکر ہو رہا ہے جعلی والی دکانوں کا، یہ بیسیکلی سی ڈی اے کے 12 پلاٹ ہیں. اچھا. یہ 12 پلاٹ ہیں. 4 کی لوکیشن ہو چکی ہے، وہ نقشے میں ان کی چیزیں بن چکی ہیں، ان کے نقشے اپروو بنے ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. 2 پر واش روم بنے ہوئے ہیں، 2 پر گوشت کی دکانیں بنی ہوئی ہیں. تو باقی جو 12 جعلی ہیں، 8 پلاٹ باقی پڑے ہوئے ہیں جن پر جو کارنر والے دکاندار ہیں وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں. میں اپنے جو ممبر ہیں جمعیت القریش کے، میں ان کے ساتھ سی ڈی اے مجسٹریٹ کے پاس گیا ہوں اور میں نے بتایا کہ یہ تو آج سے نہیں، پچھلے 65 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں گوشت والے، اور یہ تو ریونیو دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں، ڈی ایم اے کو کرایہ دے رہے ہیں. ان کو بھی نوٹس جاری ہوا. جب میں نے ان کے سارے ڈاکومنٹس وہاں پر بتائے تو انہوں نے کہا جی چلیں یہ تو ٹھیک ہے. تو باقی میں نے کہا جی باقی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جس کی دکان کارنر پر ہے وہ اس نے یا تو خود بیٹھا ہوا ہے تو یا کسی کو کرائے پہ دی ہوئی ہے اس نے. میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ اس کو ماڈرن طریقے سے دکانیں بنانی چاہیے. ڈی ایم اے کو ماڈرن دکانیں بنا کر اس پر کاروبار ہونا چاہیے. اس وقت جس طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے ان پلاٹوں پر یا جالیوں پر، یہ مناسب ہی نہیں ہے. انکروچمنٹ ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو میں مارکیٹ کے صدر سے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جناب اس مارکیٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر ہمارا کوئی کردار ہے تو ہمیں بتائیں، ہم بھی چیئرمین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. کم از کم آپارا مارکیٹ کو صاف ستھرے ماحول میں شامل ہونا چاہیے. سب سے پرانی مارکیٹ ہے، کوئی نظر آنی چاہیے کہ پرانی مارکیٹ ہے، اس کی حیثیت کو نظر آنی چاہیے. بہرحال اجمت صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، لگے رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میری ذاتی جو رائے ہے، فیصلہ تو ڈی ایم اے نے یا سی ڈی اے مجسٹریٹ نے یا چیئرمین سی ڈی اے نے کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے کرایہ وصول کیا جائے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ماڈرن دکانیں بنا کر دی جائیں، نہ کہ نئے لوگ لائے جائیں. نہیں، یہ آپ کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ ڈی ایم اے اگر ان سے لے لے اور یہاں پہ ماڈرن دکانیں بنائے گا ڈی ایم اے نے ماضی میں ایسا کبھی کچھ کیا ہے؟ ڈی ایم اے تو ان کو جو جگہ ملتی ہے اس پہ وہ خود قبضے کرواتا ہے. تو یہ جو جگہ لے گا ڈی ایم اے تو وہاں پہ اپنی دکان چمکائے گا، اپنے کوئی چاچے مامے پھوپھی کے پتر لا کے بٹھا دے گا. ڈی ایم اے والے لوگ آپ کو پتہ ہے نا، وہ اس شہر میں اتنے انکروچر جو ہیں وہ بگیاڑ نہیں ہے جتنے ڈی ایم اے اور سی ڈی اے والے بگیاڑ ہیں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ یہ ان سے لے لیں اور اس کو بنا سوار کے پیش کر دیں؟ دیکھیں جی مانگڑ صاحب، یہ 2.5 سال سے نوٹس والے سلسلے چاہ رہے ہیں. 2.5 سال سے ڈی ایم اے ان کو بلا رہا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ جا نہیں رہے. گوشت والے گئے ہیں،
ان کے 5,000 روپے پہلے کرایہ تھا, وہ گئے ہیں, جا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں. ان کا 5,000 کی بجائے 30,000 یا 36,000 روپے کرایہ انہوں نے دینا شروع کر دیا. باقی لوگوں کو بلاتے رہے ہیں کہ جو آئے کرایہ ہمیں دے تو لائسنس ہم سے لے لے. ڈی ایم اے نے تو پہلے کردار ادا کیا ہے, یہ نہ کہ ڈی ایم اے نے کردار ادا نہیں کیا. جب ڈی ایم اے کے پاس کوئی نہیں گیا تو پھر انہوں نے کیس سمری بنا کے مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھیج دیا. اب قصوروار تو ہمارے دکاندار ہیں جو ڈی ایم اے کے پاس نہیں گئے. اگر آج ڈی ایم اے کے پاس گئے ہوتے تو لائسنس بنوا لیتے اسی جگہ کا 10 بائی. نہیں ڈی ایم اے سر جی, ڈی ایم اے دیکھیں, ڈی ایم اے جو ہے نا, آپ ذرا ڈی ایم اے کو تھارولی دیکھیں, اس کے کریکٹر کو دیکھیں. ڈی ایم اے نے قانون پہ عمل درآمد کا کبھی بھی نہیں سوچا, انہوں نے صرف اپنی دیہڑ کا سوچا ہے. اگر ڈی ایم اے اتنا صاف ستھرا تھا, ان کو نوٹس دے رہا تھا, بلا رہا تھا, تو ڈی ایم اے نے جو سپورٹس کی دکانیں تھی جناح سپر میں, وہاں پہ جال چکیے کی دکانیں کیوں بنوا دی ہیں انہوں نے؟ ڈی ایم اے نے کبھی اپنے گریبان میں دیکھا؟ دیکھیں جی, میں مانگڑ صاحب, کیونکہ میں بھی اپارے کا دکاندار ہوں, مجھے میرے سامنے نوٹس آتے رہے ہیں. نہیں, آپ کی سوچ اچھی ہے کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن بہتر کرنے والا کون ہے؟ وہ تو خود قبضے کرواتا ہے. بجائے آپ کی بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی تو ان لوگوں کو لے کے گیا ہوں نا, جن لوگوں کا میں نے لائسنس ریونیو کرایا ان کو کنٹینیو انہوں نے کر دیا ہے. اگر اور دکاندار بھی چلے جاتے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ان کے لائسنس ریونیو ہو جاتے, اور جو کرایہ کسی اور کو دیتے ہیں, ڈی ایم اے کو دیتے, تو آج وہ یہ معاملات نہ ہوتے, یہ شور شرابہ نہ ہوتا, یہ سارا سلسلہ سی ڈی اے اسپیشل مجسٹریٹ کے پاس نہ جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی قصوروار ہیں نا, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں گئے, ان کو جانا چاہیے تھا. دیکھو ایک ادارہ بلا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ آئیں, آپ یہ جو جگہ ہے یہ ہماری ہے, اس جگہ پر آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کا ریونیو ہمیں دیں, تو کیوں نہیں گئے لوگ؟ نہیں, لیکن اب معاملہ اچھی جگہ پہ چلا گیا, کیونکہ سردار آصف صاحب جو ہے نا وہ بڑے محنتی اور اپ رائٹ آدمی ہیں. اگر وہ ان دکانوں کا, جعلی والی دکانوں کا کوئی مسئلہ حل کریں گے تو اس کا ریونیو جو ہے واقعی ڈی ایم اے یا سی ڈی اے کے کھاتے میں جائے گا, اکاؤنٹ میں جائے گا, کسی ذاتی پرسن کے جیب میں نہیں جائے گا, یا کسی کوئی وہ ایسا قبضہ نہیں کروا دیں گے کہ جس طرح کسی کے یہ شاجی کا قبضہ کروا دیا یا جال چکیاں والا قبضہ کروا دیا. تو چیئرمین صاحب آپ بتائیے, شفیق عباسی صاحب, اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات یہ, میں 71 میں آیا ہوں اپارا میں, اور یہ جو قریشی صاحب گوشت کی دکانوں کی کہہ رہے ہیں یہ 77 میں ہوئی ہیں, جب ہڑتال ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں, تو اس وقت یہ گوشت کی جو لائسنس کی بات یہ کر رہے ہیں, وہ لائسنس صرف ان 2 کھوکھوں کو ہی دیا گیا تھا, باقی جعلی. یہ جب ہوا اس طرح ہے کہ 85-87 میں جنرل سیکرٹری تھا, اس وقت جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے ان جالیوں پہ, کوئی نہ کوئی آگے قبضہ کر لیتا تھا, کوئی آپس میں. پھر ہم نے یونین نے اور اس وقت کے جو چیئرمین تھے ان سے, ایک تو ہم نے 1.5 فٹ کی جگہ, اور دوسرا جو تھا کہ 7 کی جو جالیاں ہیں, یہ جیسے دیہات میں ہوتی ہے شملات, یہ ایک شملات تھی, اور اس کو جو ہے اسی دکان کے ساتھ کر دیا جائے کہ روز روز کے جھگڑے جو ہے نہ ہو. ابھی بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اگر اس کو دیکھا جائے بیٹھ کے ہم دیکھیں, نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے, نہ ہی رستے بند ہیں. یہ کچھ اس کو ایشو پتہ نہیں کس لیے کر دیا گیا کہ اب باقی جگہ پہ میرا خیال ہے ڈی ایم اے کے پاس جگہ نہیں رہی ہے, یا انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں ریٹ زیادہ ہو گئے, ہم یہاں پہ قبضہ کر لیں کرایہ. دیکھیں سر, یہ بہت ساری جگہ پہ سی ڈی اے, اب سی ڈی اے خود جو ہے ایک اتوار بازار آپ کا میرے ہوتے ہوئے بنا ہے, یہ جمعہ بازار نام تھا اس کا, اور یہ بنا تھا صرف سبزی فروٹ کے لیے, اور یہ تھا کہ یہ جو آپ کے فیض آباد کے فارم ہاؤس دیے گئے تھے کہ یہ یہاں پہ جو ہے سبزی فروٹ ہوا کرے گا اور تازہ ہو کر وہ یہاں آئے گا, یہاں کے شہریوں کو دیا جائے گا. وہ سارا ختم ہو گیا, وہاں پہ لوگوں نے کوٹھیاں بنا لی, وہاں کوئی سبزی لگاتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سی ڈی اے کے ابھی بھی آپ سی ڈی اے اپنے بندے بھی رکھ لیں, ہم بھی چلتے ہیں. اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ چیئرمین صاحب آئے ہیں یہ سٹیزن کو تو گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں, نہ انتظامیہ کوئی بھی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک سٹیزن کمیٹیاں بنی تھی, وہ جا کے رابطہ کرتے تھے, بات کرتے تھے, کچھ مسئلے مسائل حل ہو جاتے تھے. ایک مسئلے کے لیے میں چیئرمین صاحب کے پاس گیا ہوں, بڑی ویڈیو بھی آپ نے بھی وہ کی ہے, چیئرمین صاحب شکایات سن رہے ہیں, صرف شاخ تراشی کے لیے چیئرمین صاحب کی کسی نے بات ہی نہیں سنی, یا کوئی آیا بھی نہیں
کہ آپ نے چیئرمین کو یہ اپلیکیشن دی تھی. نہیں وہ روسٹرم پہ تو کھڑے ہوتے ہیں اس طرح لگتا کوئی ہے کسی نے نہیں جی, کسی بندے نے آ کے تو چپراسی نے بھی نہیں پوچھا میرے سے کہ آپ نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی تھی چیئرمین صاحب کو ملیں تو یہ وجہ ہم نہیں کر سکتے یا کریں گے. روسٹرم پہ کھڑے ہو کے سائن کرنا ڈرامہ بازی ہے, بس ڈرامہ بازی ہے. اور واٹس ایپ کر دیا کہ جی جناب کھلی کچہری لگ گئی. کھلی کچہری کچھ بھی نہیں ہوا, ثابت کر سکتے ہیں ہم. اب دوسرا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپارا کا باقی مارکیٹیں آپ دیکھ لیں, ہر جگہ پہ اسی طرح ہے کہ قبضے ہوئے میں. یہ ہماری ٹیکسی سٹینڈ پہ ہے, وہاں پہ یہ ضیاء الحق صاحب نے دی تھی جی مزدور یہ چھاپڑی والوں کو, جو ریڑھی والے تھے انہوں نے شوٹ ڈالا, اخبار نوائے وقت میں آیا کہ جی اپارا والے مہنگی چیزیں بیچتے ہیں ہم سستی بیچتے ہیں. ضیاء الحق صاحب خود آ گئے یہاں, انہوں نے گردیزی صاحب کو کہا کہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں دکانیں بنا کے 1-1 میں بنی ہے اور ٹیکسی سٹینڈ پہ بنی تھی, وہ اگلے بیچ کے چلے گئے لوگ. اور اس میں بھی ابھی بھی آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ سی ڈی اے کے بندوں کے پاس ہیں دکانیں, عام لوگوں کو نہیں ملی ہیں. اسی طرح آپ اتوار بازار جتنے بازار لگے ہوئے کراچی کمپنی میں سی ڈی اے کے لوگوں کے پاس, کراچی کمپنی میں جو بازار ہیں آپ کرتے ہیں نا کہ جی انکروچمنٹ ہم ختم کریں گے, ان کو ہٹا کے ان کو ہم جگہ دیں گے. آپ کے سب سے زیادہ جتنے سرکاری بازار لگے ہوئے وہ سی ڈی اے کے ملازمین ہیں جن کے پاس ہیں, 4-4, 5-5, 10-10 ایک بندے کے پاس ہیں. انہوں نے بھی آگے کرائے پہ دیے ہوئے بیگ ان کی ہے. اصل ہے یہ ہے کہ ایک تو یہ اسلام آباد میں تو چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ اٹھا ہے جعلی والی دکانوں کا, یہ ڈی ایم میں کسی کی ڈائریکٹر کو خواب آیا رات کو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو, کسی کلرک کو خواب آیا کہ یار ادھر کوئی 8-10 جعلی والی دکانیں اٹھو اور وہاں پہ جا کے اس کو سومناتھ کا مندر فتح کر لو. یہ اچانک اس لیے ہو گیا ہے کہ اب جو ہے پراپرٹی کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی اس کو بھی, یہ 87 میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنا سامان رکھتے تھے, شام کو اٹھا لیتے تھے. پھر کچھ تھا, میری اپنی دکان ہے وہاں پہ جس کی لکڑ کے دروازے ہوا کرتے تھے تو وہ اتار کے تو وہاں پہ سائڈ پہ رکھ دیتے تھے, تو وہاں پہ رات کو جو ان کو لگاتے تھے. تو یہ 87 کے بعد ہوا. پھر زیادہ تر 92-95 میں جو ہے یہ باہر لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا, آہستہ آہستہ الماریاں بنانی شروع کر دی. اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا. اب یہ جو ہے ہم نے تو میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نوٹس سیٹ یہ بتائے کہ کون سے بندے کو نوٹس کے سائن بتائے, کس کو نوٹس دیے, ریسیونگ کہاں کی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے تو یہ میں نے تو ابھی یہ 2 ہفتے میں دیکھا ہے کہ ایک آپ کا ایک پروگرام آیا ہے, ایک اس کے پہلے جو ہے وہ ایک آیا ہے واٹس ایپ پہ, اور جن جن بندوں کے نام لکھے ہیں وہ کچھ بندے جو ہے وہ ہیں ہی نہیں ہے, اس کے نام لکھے ہوئے لیکن وہ بندے نہیں ہیں. قریشی صاحب یہ جو جعلی والی دکان ہے اس کا سائز کیا ہے؟ اس کا سائز بنتا ہے جی 10x28 بنتا ہے. تقریباً کتنے گاز ہے یہ دیکھ لیں, ایک مرلے سے اب دکان بنتی ہے, ایک مرلے سے زیادہ ہے, مطلب دکان کے لیے تو دکان پوری ہے. دکان کا جو عام دکانوں کا سائز ہے اس کا سائز بھی وہی ہے. اچھا, ایک طرف تو یہ ایک مرلے کی دکان ہے, دوسری طرف انہوں نے اوپن سپیس کے نام پہ 2 کنال جگہ G8 میں شاہ جی کو دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہی والا پلاٹ جل چکیاں والوں کو دیا ہوا ہے. یہ آپ کے اپارے میں ہی آپ نے دیکھا ہے نا, اوپن سپیس دی ہوئی ہے, اوپن سپیس پہ کتنی بڑی جگہ انہوں نے دی ہوئی ہے. اچھا, اس کے اوپر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریونیو آتا ہے, تو یہاں پہ یہ ایک مرلے جو ضیاء الحق کے دور کی, بلکہ جب سے اسلام آباد بنا ہے اس کے اوپر ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ان سے لیا جائے. یہ کیا دوہرا معیار نہیں ہے؟ دیکھیں جی اپارا مارکیٹ ایک گنجان مارکیٹ بن چکی ہے, پرانی مارکیٹ ہے, آمد و رفت اس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکا ہے اور کاروبار بھی ہے. تو جہاں کاروبار ہوتا ہے نا وہاں پھر سی ڈی اے نے یہاں پر نہیں کیا. یہ چھوٹی مارکیٹوں میں سی ڈی اے کی جو دکانیں نا وہاں پر بھی انہوں نے ریونیو اکٹھا کیا. یہ جب سے سی ڈی اے میں کچھ اچھے لوگ بھی آئے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے تھے, اچھے لوگ بھی آئے ہیں, انہوں نے ریونیو بڑھایا اس کا ادارے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے بہت ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہ معاملات ہائی لائٹ ہونے والا نہیں تھا. یہ نوٹس آیا تھا, ڈی ایم میں جا کے کہتے جی یہ میرے پاس جگہ ہے, یہ فرنٹ والی جالی میرے پاس ہے, اس کا مجھے بتایا میں نے کیا ریونیو دینا ہے, 1000 روپیہ دینا ہے, 2000 روپیہ دینا ہے, 3000 یا 5000 روپیہ دینا ہے, میں ریونیو دینے کے لیے تیار ہوں. چلے اب تو پراپر فورم پہ ہے نا, یہی بات وہ جا کے عدالت میں کر دیں گے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ کے پاس کہ جناب جو آپ رینٹ مقرر کرتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں پھر آپ سے دونوں معزز صاحبان سے سوال کرتا ہوں کہ جب ڈی ایم اے آپ کو یہ نوٹس دیتا ہے اپارا کے ان ایک مرلے کی دکان والوں کو, تو ڈی ایم اے والے اسپورٹس کی دکانیں خالی کیوں نہیں کرواتے؟ ٹی کے آر جو انہوں نے بنوایا ہے وہاں پہ 3 شادی ہال سے
वहाँ बनवा दिए इन्होंने शक्कर पड़ियाँ पे, तो उधर क्या इनकी आंखों में कुकरे पड़ जाते हैं, उधर क्यों नहीं जाते? देखें जी, वो CDA के अदारा है, उसने अपनी प्लानिंग के साथ काम करना है। हम अपनी मार्केट की बात करते हैं, वो TKR क्या कर रहा है वो उनको पता होगा, उन्होंने क्या लेना देना उनसे किया होगा। मुझे तो ये नजर आता है कि अपारे की जो लोकेशन वाली जो जगह है, ये प्राइम लोकेशन वाली जगह है। सर, मैं माफी चाहता हूँ कुरैशी साहब, आपको मैं पिछले 35 साल से मस्बा खाना के लिए जद्दोजहद करते हुए देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इनके अपने असूल होंगे, अपने CDA का अपना उन्होंने देखना है। CDA का तो आज तक आपका मस्बा खाना नहीं नजर आया। 3 दफा आपको अलाट हुआ, 3 दफा उन्होंने कैंसिल करके अपना मफाद निकाल लिया और आपको कहा कि आप अगला लगाएं, आपको आगे जगह दें, और अभी तक आपको मस्बे खाने की जगह नहीं मिली। आप सर जी क्या बात करते हैं? आपने कुछ देखे? CDA वाले को आपको खाने को देते हैं। CDA वाले ने आज तक जमीयतुल कुरैश के मुतालबे पे, हालांकि वो जमीयतुल कुरैश का मुतालबा नहीं है, पूरे इस्लामाबाद के शहरियों का, पिंडी वालों का मुतालबा है कि यहाँ मस्बा खाना नहीं होना चाहिए। देखें जी, जहाँ तक स्लाटर हाउस का मसला है, वहाँ पर हमारे साथ एक मरतबा नहीं कई मरतबा ज्यादती हुई है। एक मरतबा हमारे प्लाट में मेट्रो डिपो बना दिया गया, दूसरे प्लाट पर इतराज लगा दिया गया, तीसरे प्लाट पर कहा गया कि ईपा को इतराज है। अभी हम हाई कोर्ट में हैं, जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो दोनों साइडों को मंजूर होगा, कबूल होगा। हमें उम्मीद है कि इस मरतबा हमारा स्लाटर हाउस I11 में जरूर बनेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो प्रोग्रेस थी CDA उसमें से नाकाम हो गया। कोर्ट में जो उसने पेपर जमा कराने थे उसमें नाकामी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में I11-4 में स्लाटर हाउस तामीर शुरू हो जाएगा। चेयरमैन साहब, ये दोगलापन नहीं है CDA? देखो जी, आपके आज तक CDA जो है कूड़ा डंप करने के लिए कुछ नहीं कर सका। I10 वाले रो रहे हैं कि हमारे पहाड़ जो है वो मरी की हमारे गला के पहाड़ बने हुए हैं। इस तरह के आपने क्या सहूलत दे रही है CDA कि आपकी सफाई का निजाम? और CDA तो सर जी ये डंपर नहीं है, डेबरी वाले, उनसे पैसे लेके उनके साथ तय हुआ था कि वो तरनौल या टी चौक पे जाके फेंकेंगे, और डंपर वालों से ये पैसे ले लेते हैं और शहर के अंदर ही फेंकवा देते हैं। क्योंकि डंपर वाला सर अगर रवात जाएगा या तरनौल जाएगा तो उसका तो अच्छा खासा डीजल लगेगा, तो दोनों मिल जाते हैं कि आप इधर ही फेंक लें और इधर आधे पैसे हमें दे दें। अब इतने दरख्त काट दिए इस्लामाबाद में, तो लगाए के 2-2, 3-3 इंच के दरख्त लगाएंगे, ये बाहर आपके जो है सरवर्दी रोड के ऊपर लगाए गए, और बाद में बिल बनाया जाएगा। इतने करोड़ जो है हमने बना दिए। ऊपर से इनका पानी देने के लिए जब टैंकर आता है वो टूट जाते हैं सारे। जाकर विजिट करें। अगर इतने ये लोग से, मैं तो कहता हूं कि इस्लामाबाद में ऐसा बंदा होना चाहिए, इस्लामाबाद का जो शहरी हो, उसको चेयरमैन CDA या मेयर बनाना चाहिए। पिछली दफा जो मेयर साहब आए वो बाहर से इंपोर्ट होके आ गए थे, पहले वो CDA के ठेकेदार थे। तो होना ये चाहिए कि इस्लामाबाद में आपके MNA बाकी लोग हैं, यहाँ के शहरी ऐसे तरह लोग, उनको लेना जी। आप उनको पता है कि जी क्या क्या जो है हमारे मसाइल हैं। अब हम जो है वो CDA ये कह दे कि जी, और ये भी मैं बताऊं 10/18 नहीं है वो, उसमें 28 भी नहीं है। उसमें बैक साइड पे जो ये आपकी गली बनी हुई है, उसमें कुछ फुट पर जो है वो बैक साइड पे जो है वो 4 या 5 फुट जो है वो दुकानें बाहर आई, उसके हिसाब से उन्होंने वो की है। इतनी वो नहीं है, उसमें भी हो सकता है। जैसे आपके बहुत सारे ममालिक में है, उसको खूबसूरत करके, ये अभी मरियम साहब ने जो है वजीर आला ने किया फैसलाबाद में। अब हमें तो करना चाहिए ना कि CDA हमें बताए और कुछ कि भाई एक जैसा खूबसूरत करके बनाना चाहिए। मेलोडी को तो कर दिया है, उसको तो लगे हुए, अपारा को क्यों नहीं कर रहे? हमारे आज तक चेयरमैन साहब जब से ये आए हैं, इन्होंने ना तो इस्लामाबाद के शहरियों की बात की है और ना ही कारोबारी इदारों की बात की है। ये इंक्रोचमेंट के अलावा कोई तरक्याती काम की कोई बात नहीं हुई है। इंक्रोचमेंट कहाँ खत्म हुई है जी? कहाँ? किसी जगह भी नहीं है, लेकिन शोर पड़ा हुआ है ना, सिर्फ अपारा में। क्या कराची कंपनी में नहीं है? और CDA की अपनी इंक्रोचमेंट है ना जी। ये जो आपने इतना बड़ा अपारा वाला G6 का जो बाजार बनाया है, ये तो आधा था, आपने फुल कर दिया, और बना हुआ था ये खाली सब्जी फ्रूट के लिए। आपने बाकी चीजें भी इसमें लंडा वगैरह दूसरा तीसरा सारा, ये भी आपने भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना। चले वो तो एक रियासती इदारा ने, उन्होंने उसमें कानून में तरमीम कर ली, इजाफा कर दिया, लेकिन उस बाजार के साथ जो साथ बाहर सड़क के ऊपर जो लगे होते हैं, वो ये GTS के अड्डे पे क्या है?
یہ پہ یہاں پہ تو ہو رہا تھا کہ آپ اس کے اڈے تک وہ بازار آ گئے, وہاں ٹھیے لگے سر ہوتے ہیں. جی ٹی ایس کے اڈے پر وہ پیسے لیتے ہیں, انہوں نے بندے لگائے. ہوا یہ تھا کہ ہمارے جب پہلے ایک چیئرمین صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی مبارک ہو, ہم آپ کو جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کی جگہ تھی نا جی ٹی ایس, ہماری ان سے ہو گئی ہے, ہم یہاں پہ پارکنگ پلازا بنائیں گے. وہ نہ پارکنگ پلازا بنا ہے نہ کچھ ہوا ہے, ہمارے یہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے اسلام آباد میں. فیس لینا انہوں نے شروع کر دیا, فلاں جگہ کی جو ہے فیس پارکنگ کی ہم وہ کریں گے, بنایا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شہریوں کے بھی کچھ بندوں کو لیں, میڈیا کے بندے بھی لیں, اور ایک اسلام آباد کے لیے ایک پلاننگ کی جائے. یہ مارنے سے توڑنے سے, آگے آپ نے مارکیاں توڑی ہیں کشمیر ہائی وے کے اوپر, کیا ہوا ہے وہی مارکیاں اگر آپ ان کو کرتے اور آپ سی ڈی کے پاس ریونیو, کب تک آپ پلاٹ بیچتے رہیں گے؟ دیکھو نا, پلاٹ جب آپ کے پاس ختم ہوں گے پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ ایسا کچھ کریں کہ آپ کے پاس ریونیو آئے. وہ تب بھی آئے گا کہ آپ عوامی لوگوں کو, کچھ لوگوں کو لیں, بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. اب دیکھا نا دامنے کو پہ جاتے تھے لوگ بڑے آرام, اب کیا ہے وہاں پہ بیڑا گھر کر کے رکھ دیا, کروڑ روپے اگلے نے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں سرمایہ کاری کریں. اب سرمایہ کاری کرے گا, تھوڑی عرصے کے بعد کوئی ایسا آئے گا کہ وہ کہے گا اس کو ختم کر دو. منال وغیرہ جو ختم کیا گیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے, لیکن ہم جاتے تھے دیکھتے تھے, ایک بنا ہوا تھا, پبلک کو فائدہ تھا. اسی طرح چڑیا گھر, بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں. جی6 میں کوئی سی ڈی اے والے بتا دیں جی6 میں کہاں لوگوں کے کھیلنے کے لیے میدان. بہت شکریہ جناب چیئرمین شفیق عباسی صاحب. جناب خورشید احمد قریشی صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اپنا اظہار خیال کیا. تو ناظرین یہ صورتحال ہے, سی ڈی اے کی ساکھ یہ ہے. سی ڈی اے والے کہتے ہیں جی ہم شفافیت پہ کوئی سودا نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ چلے یہ معاملہ جو ہے جعلی والی دکانوں کا, وہ تو سردار آصف صاحب جو ہیں سینئر اسپیشل مجسٹریٹ, ان کی عدالت میں چلا گیا, وہ دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ڈی ایم اے والے پہلے یہ دیکھیں کہ کروڑوں روپے کے, جو اربوں روپے کے پلاٹ جو ہیں جنہیں سیل کیا جا سکتا ہے, وہ انہوں نے اوپن سپیس کے نام پہ ہوٹلز کو دیے ہوئے ہیں. G8 کا میں نے ذکر کیا ہے, پھر میں نے دوسری طرف ستارہ مارکیٹ کا بھی ذکر کیا ہے, دوسرے اپارا کا بھی ذکر کیا ہے, پھر جناح سپر میں انہوں نے بڑی بڑی وارداتیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس طرف آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جیسا کہ میرے بھائی چیئرمین جناب شفیق قریشی صاحب نے کہا, چونکہ اپارا جو ہے وہاں پہ کرائے بڑھ گئے ہیں, پراپرٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو اب ڈی ایم اے کو خیال آیا کہ ان سے یہ چیزیں لے لی جائیں. لہٰذا چیئرمین سی ڈی اے جناب محمد علی رنداوا صاحب سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو وہ ایک مختصر سی جو کچہری لگاتے ہیں, اس کو یا تو باقاعدہ اس کو کچہری کی شکل دیں.